اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار ہو تو آج سے یہ عہد کیجئے کہ ماؤں کی تربیت شروع کر دیجئے. اگر مائیں اچھی پیدا ہوں گی تو یقیناً بہترین اور خوبصورت نسل دنیا میں آئے گی. اور جب ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تو یقیناً ہماری اولاد بہترین پیدا ہوگی. گھبرائیے مت اور صرف اپنے آپ پر تعصب بھی مت کیجیے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. آج سے عہد کیجیے کہ میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلانا ہے. جب ہر ہاتھ میں یہ چراغ جل جائے گا تو معاشرے کے اندر یہ برائیاں، یہ قتل و غارت گری، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ لوگوں کی حق تلفیاں یقیناً ختم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ہر گھر سے ایک چراغ کا جلنا ضروری ہے. اور وہ چراغ انتظار مت کیجیے، وہ چراغ میں اور آپ جلائیں گے. اور جس دن ہم نے یہ چراغ جلا لیا اس دن کسی پیر کے پاس جا کر یہ دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر کے نیک ہو. اس دن کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. اس دن کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ گالیاں دیتا ہے، یہ فحشات بکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں. معاشرے کی اکائی میں ہوں نا، تو عہد کرنا ہے آج. اگر آپ کو محبت ہے، اور محبت ہر ایک کو اپنی ذات سے تو محبت ہوتی ہے نا، جو اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا وہ کسی سے کیا محبت کرے گا. اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جو اپنی جان پر احسان نہیں کرتا وہ کسی پر احسان کر ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا احسان اپنی جان پر ہے، کسی پر نہیں، اولاد پر نہیں، دوستوں پر نہیں، کسی اور پر نہیں، بلکہ یہ احسان آپ کا اپنی جان پر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبریں خوبصورت ہوں، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں، تو آج آپ کو یہ یاد کرنا ہوگا کہ ہم اتباع محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ خود بخود ہم سے محبت کرے گا. اور محبت کا انداز یہ ہے کہ ہم اسوہ رسول کو اپنائیں، حضور کی سنتوں کو آج زندہ کریں. اور حضور کی سنت کیسے زندہ ہوگی؟ ہم چہرے پر داڑھی سجا لیں. محبت کیسے ہوگی؟ کہ ہم اپنے لباس کو حضور کے لباس جیسا بنا لیں. اور جو اس جیسا بنتا ہے وہ بن تو نہیں سکتا، لیکن کوشش تو ہوتی ہے نا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، ایک مراسی تھا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے ویسے وہ چلتا تھا، جیسے آپ تقریر کرتے تھے ویسے وہ تقریر کرتا تھا، جس طرح آپ وعظ و نصیحت فرماتے تھے وہ نقلیں اتارا کرتا تھا، حجب کرتا تھا. تو وہ حجب کرنے والا تھا، دوست نہیں تھا، حجب کرتا تھا. تو جب وہ مر گیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ جو فلاں مراسی فوت ہو گیا ہے، جا اس کو اٹھا کے لا، اس کو غسل دے، اس کو کفن پہنا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کو قبر میں اتار دفن کر. حکم تھا، سارے کام کیے. جب اللہ سے ہم کلام ہوئے جا کر پوچھا اے مالک کائنات تیرا حکم تھا میں نے پورا کر دیا، لیکن وہ تو میرا بڑا سخت مخالف تھا، میری نقلیں اتارا کرتا تھا، میرے حجب کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ بات دل کی تختی پر لکھیے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس کے اندر تیری ادائیں پائی جاتی تھی مجھے شرم آتی تھی میں اسے جہنم میں جلا دوں. مجھے شرم آتی تھی کہ جس میں تیری کو ادا پائی جائے میں اسے جہنم میں جلا دوں. میں نے مرنے سے پہلے اسے ایمان عطا کر دیا تھا. اگر آج بھی ہم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں حضور کی اتباع کرنا ہوگا، اپنے آپ کو حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنا ہوگا. اور پھر
جب ہم حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو پھر اولاد یقیناً نیک اور اچھی پیدا ہوگی، اور جب اولاد اچھی پیدا ہوگی تو وہ اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر آپ کو اپنی ذات سے محبت ہے تو آپ کو انتظار ہے نا کہ بڑھاپے میں اولاد میری خدمت کرے، تو یہ محبت ہے۔ نقیب صاحب فرما رہے تھے کہ محبت کی بات کریں، تو محبت یہ ہے کہ اپنے آپ پر احسان کیجئے، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ذات سے محبت کرنا نہیں سیکھا تو کسی سے کیا محبت کریں گے؟ تو دوستان گرامی، میں انہی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اور پھر معذرت بھی کروں گا کہ اگر میرے ان الفاظ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی کا بھی طلبگار ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، یہ میری عادت ہے، عداوت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں عادتاً کہتا ہوں، عداوتاً نہیں کہا کرتا، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ لچھے دار تقریر کرنا محبت نہیں، بلکہ محبت یہ ہے کہ آپ کو بچا لوں، آپ کو سلامتی کے راستے کی طرف موڑ لوں، اور فقیری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو سلامتی کے ساتھ اس راستے پر چلایا جائے جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ وہ راستہ ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے، یہ جیل مینول ہے۔ جس طرح جیل کے اندر ایک بندہ قید ہوتا ہے تو جب تک جیل کے قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتا اس وقت تک نجات نہیں ہوتی نا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو گھر میں جی صبح 10 بجے ناشتہ کرتا تھا تو اب میں جیل آ گیا ہوں تو مجھے 10 بجے ناشتہ تو وہ دیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ایک ٹائم ہے لنگر کا، اس ٹائم پہ کھا لو گے تو ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ٹائم پہ سونا، آپ کہیں نہیں میں تو رات کو 12 بجے سوتا تھا، وہ مان جائیں گے۔ تو جس طرح جیل کے اندر ایک قیدی رہتا ہے نا، جب تک مسلمان اپنے آپ کو اس طرح نہیں ڈالے گا اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے میں امید بھی کرتا ہوں اور آپ سے محبت ہے، جس کی مجبوری ہے، یہ میری ایک مجبوری سمجھ لیجئے کہ چاہتا میں یہ ہوں کہ آپ بچ جائیں، اور اگر آپ بچ گئے تو سمجھوں گا زندگی کام آ گئی، اور اگر آپ نہ بچ سکے تو سمجھوں گا زندگی بیکار گئی، کسی کام نہ آئی۔ تو اس لیے میں محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ خود بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس راستے پر چلائیے جس پر چل کر آپ بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اپنے طور پر جس قدر بھی کوشش کر سکتے ہیں، آج کے بعد آپ نے اس چراغ کو روشن کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ چراغ روشن ہو گیا تو یقیناً معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی ہم سے آئے گی۔ تبدیلی کس سے آئے گی؟ مجھ سے اور آپ سے آئے گی۔ مت انتظار کیجئے کہ کوئی آ کر ہمیں تبدیل کرے گا، تبدیل ہم نے ہونا ہے، اور اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں جب تک ہم یہ یاد نہ کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامتی کو اس راستے پر چلائے جس پر چل کر اس کے دوست کامیاب ہوئے، کیونکہ یہی روزانہ ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس پر غور کیجئے کہ انعام والے کون لوگ تھے، ان پر انعام ہوا کیوں؟ تو جب ہم پر انعام ہوگا تو پھر ہماری یہ مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ہماری تمام تر مشکلات اس لیے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو انعمت کا راستہ تھا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم تب ہم بنیں گے جب ہم نے ان لوگوں کا راستہ اپنایا جو کامیاب و کامران گزرے ہیں۔ اور وہ کیوں کامیاب ہوئے؟ وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیا تھا، وہ تب کامیاب ہوئے ہیں۔
تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ خود بھی اپنی اولاد کو بھی، چونکہ یکدم کوئی نہیں مڑتا، لوہا جب تک گرم نہ ہو نا اس وقت تک اس سے کچھ بنایا نہیں جا سکتا. پہلے لوہے کو گرم کیجئے، اولاد کو آہستہ آہستہ سمجھائیے، ان کو اچھائی اور برائی کا فرق سمجھائیے. جب اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یقیناً عمل آسان ہو جائے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین.